صورت مسئلہ میں اگر بیوی کے سمجھانے کے باوجود شوہر نماز نہیں پڑھتا تو ایسی صورت میں وہ خود ہی اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے ہی اس کے گناہوں کی پوچھ ہوگی۔ اس کی بیوی یا اولاد اس کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے، جیسے دنیاوی نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح آخرت کے نقصان سے بچانے کی بھی پوری کوشش کرے۔ اللہ پاک کا قرآن کریم میں فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ویسے تو یہ بات آخرت کے بارے میں کہی گئی، لیکن اس کا اطلاق دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی مثال یوں بیان کی کہ ایک شخص شرابی ہے تو اس کے بیٹے نے اس کی دیکھا دیکھی شراب پینا شروع کر دی، تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھ تیرے اعمال کی وجہ سے بیٹا بھی شرابی بن گیا۔ لیکن دوسری جانب کوئی شخص فراڈ کرے اور اس کے کسی بچے کو حادثہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا بچے کو مل گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو دے۔ علامہ رضا داؤدانی نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت سی باتیں وجوہات اور اثرات کے باعث ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کسی کو گولی ماریں اور کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ایسا نہیں ہے۔ بالغ شادی شدہ اولاد میں سے بعض اگر نماز نہ پڑھتے ہوں یا اور کوئی غلط کام کرتے ہوں تو ان کے والدین ان کو نماز پڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہوں، لیکن وہ والدین کی بات نہ مانتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے والدین بھی ان کے گناہوں میں شریک ہوں گے یا صرف وہ خود اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ واضح رہے کہ والدین اپنی طرف سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ کسی بھی شخص کے گناہ کی سزا دوسرے شخص کو نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ راہ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر یا رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے، اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور دیان حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے تو وہ تعصبات اور مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی راہ باطل سے آ جائے اور حق اختیار کر لے۔ تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ اپنا ہی بدخواہ ہوگا۔ روز قیامت ہر کسی کو اپنی بدعمالیوں کی بوجھ کی ذاتی طور پر خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا۔ سب اپنے اپنے اعمال کا انبار اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے، لیکن دوسری جانب کوئی شخص فراڈ کرے اور اس کے کسی کو بچے حادثہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں اس کی سزا بچے کو مل گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو دے۔ علامہ رضا داؤدانی نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت سی باتیں وجوہات اور اثرات کے باعث ہوتی ہیں، یعنی آپ کسی کو گولی ماریں اور کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ برائیاں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی۔ افروز عنایت معروف عالم دین کا ایک لیکچر سن رہی تھی۔ موضوع بیان کیا تھا کہ 4 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ گناہ ہیں قطع رحمی، بغاوت یعنی حد سے تجاوز یا دوسرے کا حق مارنا، خیانت اور جھوٹ بولنا۔ لیکچر سن کر میں سوچنے لگی کہ یہ 4 برائیاں تو ہمارے چاروں طرف عام ہیں۔ پھر سوچتے سوچتے میں بہت دور نکل گئی۔ شاہدہ کی کہانی ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگی، جو میں آپ سے ان سطور کے ذریعے شیئر کروں گا، جس میں یہ 4 گناہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اماں اے شاہ نواز، اب وہ پلاٹ جس کے کاغذات تمہارے پاس ہیں وہ اقبال کو دے دو۔ کچھ رکتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ ملا۔ شاہ نواز کو ماں کی بات بڑی ناگوار گزری۔ تم نے تو، میرا مطلب ہے تم سب کو بہت کچھ ملا ہے، اب یہ اسے دے دو، اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، اسے ضرورت ہوگی۔ اقبال اور شاہدہ کو اماں کی بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ آج تک ان کو باپ کے ترکے میں سے ایک دھیلا بھی نہیں ملا تھا۔ آج اماں کو شاہدہ بہو اور اقبال بیٹے کے ساتھ ہونے والی ناانصافی احساس ہو رہا تھا۔ شاہ نواز نے سب بہن بھائیوں کی موجودگی میں بڑی نخوت اور ناگواری سے کہا، دے دوں گا۔ اس کی بیوی نے اسے غصے سے دیکھا۔